وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی گجرانوالہ گیپ کو آفس میں پریس کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں گجرانوالہ میں ہمارے جو میڈیا کے نمائندگان ہیں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ محترم حضرات، میں نے پچھلا جو 8-9 دن ہیں پہلے سندھ میں اور پھر خیبر پختونخوا میں گزارے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں ہمیں ہدایت تھی قائد محترم محمد نواز شریف کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور جو اس وقت وسیع البنیاد جمہوری کابینہ ہے اس کی بھی ہدایت تھی کہ سیلاب زدگان کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بجلی کی فراہمی جو ہے وہ فوری طور پر پہنچے ان تک، اور جہاں شہروں میں ہمیں ڈسپوزل کی موٹریں چلانی ہیں نکاسی آب کے لیے، ان کے لیے بھی پانی بجلی فراہم کی جائے۔ بحالی میں جہاں بجلی بند کی گئی تھی اس میں بہت زیادہ جو کنسرن تھا اور تحفظات تھے وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کھمبا گرا ہوا اور بجلی بحال کر دی جاتی ہے تو وہ انسانی جان کو خطرہ ہے، مویشیوں کو خطرہ ہے، اس لیے اب بہت سارے ایشوز اب سالو ہو گئے ہیں۔ تو ساتھ ہی جو ہے میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ ڈسکوز کے جو ملازمین اور افسران ہیں انہوں نے فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیا ہے۔ میں اندرون سندھ میں جو بھٹ شاہ کا مقام ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو نگری ہے، وہاں جا کر ہم نے ہیسکو نے ایک ٹینٹ ولیج جو ہے اس میں جو رفاہی سامان ہے اس کی تقسیم میں نے سندھ میں جا کر کی، اور ابھی یہاں گجرانوالہ میں میرے ہاتھ میں یہ ایک چیک موجود ہے کہ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کے جو افسران اور ملازمین ہیں انہوں نے اپنی ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ جو کہ 1.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے وہ فلڈ ریلیف میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہ ہم وزیر اعظم کے جو ان کا اکاؤنٹ ہے فلاحی اکاؤنٹ سیلاب زدگان کے لیے، اس میں انشاءاللہ ہم جمع کرا دیں گے۔ چیف صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، تھینک یو کہ انہوں نے ہمیں اس میں کامیابی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں، سندھ میں اور بلوچستان میں جہاں میکسیمم ایفرٹ کر کے ہم بجلی بحال کر سکتے تھے وہ بحال کر دی گئی۔ سندھ کے جو جنوبی اضلاع ہیں ان میں اس وقت مکمل بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اور میں خود چونکہ نواب شاہ گیا تھا 4 فٹ پانی میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہاں بھی جو کم از کم پانی کی وجہ سے مین گرڈ سٹیشنز بند تھے وہاں سے پانی نکلوا کر وہاں بھی بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ نوشہرہ میں ایک سیلابی ریلا آیا تھا، کل میں نوشہرہ میں تھا، وہاں ہم نے نوشہرہ میں بھی اب بجلی مکمل طور پر بحال ہے۔ صرف سوات میں 2 گرڈ سٹیشنز ہیں جہاں کچھ ایشو بنا ہوا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی بجلی کا جو سٹرکچر ہے اس کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے، لیکن سوات میں اور باجوڑ میں اور بلوچستان میں ٹرانسمیشن لائنز کا پرابلم ہے، بجلی کی گرڈ کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کھمبے گر گئے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کس طرح جب تیز پانی کا ریلا آیا ہے تو ہمیں ایک باجوڑ کی ویڈیو دکھائی گئی کہ وہ ایک جو بہت مضبوط ٹاور تھا وہ بالکل چند سیکنڈ میں وہ نیچے آ گیا۔ تو اس لیے اب جو اگر بجلی کی بحالی میں اگر اس وقت رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہم وہ جو ٹرانسمیشن کے کھمبے ہیں ان کو کھڑا کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں میں ہمیں اثر نو نئی بنیادیں بنانی پڑیں گی، لیکن انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ بنیادیں کھود کر اور کنکریٹ کر کے وہاں کھمبے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ بلوچستان میں بھی بنتی ہے، اور اس میں ہمارے جو گھریلو صارفین ہیں اور ہمارے جو زرعی ٹیوب ویل کے صارفین ہیں 300 یونٹ تک کے، ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ تو یہ کل تعداد ان کی 2,23,08,420 بنتی ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں 2,23,00,000 جو ہیں صارفین، 33
3 करोड़ 30 लाख में से 2 करोड़ 23 लाख को ये अब रिलीफ दे दिया गया है। इसकी कुछ दो तफसीलात हैं जिस पे इस वक्त रिपीट कर दीजिएगा। 3 करोड़ जी में से जी 3 करोड़ 30 लाख सारफीन हैं मुल्क में से, उसमें से जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारफीन और ज़राई ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले सारफीन की तादाद 2 करोड़ 23 लाख है, जो कि तकरीबन 74% बनती है। तो हर 4 में से 3 बिजली के सारफीन को हम रिलीफ दे चुके हैं और आने वाले दिनों में देंगे। वजारत तवानाई इस वक्त काम कर रही है, उनका स्टाफ पूरा 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो बिलों की जो अदायगी की तारीख है और बिलों की जो तस्सीह है। पहले हमने ये ऐलान किया था कि हम तस्सीह नहीं करेंगे और डिस्कोस जो है वो नए बिल इशू करेंगी। इसकी अभी जो नोटिफिकेशन है वो आइंदा चंद घंटों में हो जाएगी, तो उसकी तफसीलात भी आपके सामने आ जाएंगी।